تاہم خبر ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ آئینی ترمیم کا بل 10 سے 12 روز بعد قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ حکومتی ذرائع کی جانب سے کہا جا رہا ہے حکمران اتحاد آئینی ترمیم بل پر مولانا فضل الرحمان کو راضی نہ کر سکا۔ آئینی عدالت کا قیام عجلت میں نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ موقف بھی سامنے آیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے زیر نو تشکیل پر بھی جے یو آئی نے وقت مانگ لیا ہے۔ آئینی ترمیم کا بل 10 سے 12 روز بعد قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ حکومتی ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے حکمران اتحاد آئینی ترمیم بل پر مولانا فضل الرحمان کو ابھی تک راضی نہیں کر سکے۔ آئینی عدالت کا قیام عجلت میں نہیں کیا جا سکتا۔ جوڈیشل کمیشن کی اثر نو تشکیل پر بھی جے یو آئی نے وقت مانگ لیا ہے۔ آئینی ترمیم کا بل 10 سے 12 روز بعد قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ حکومتی ذرائع کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے حکومتی اتحاد آئینی ترمیم بل ابھی پیش نہیں کر رہی۔ آئینی عدالت کا قیام عجلت میں نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور آئندہ 10 سے 12 روز بعد قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ آئینی ترمیم کا بل 10 سے 12 روز بعد قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ اور رات گئے یہ کہا جا رہا تھا کہ بل پیش کیا جائے گا لیکن بل پیش نہیں ہو سکا تھا اور اب یہ اگلے 10 سے 12 روز میں دوبارہ سے پیش کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کے اثر نو تشکیل پر بھی جے یو آئی نے وقت مانگ لیا۔ مزید بات کریں گے جاوید شہزاد سے۔ جاوید بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ اگلے 10 سے 12 روز بعد قومی اسمبلی میں دوبارہ سے ترمیمی بل پیش کیا جائے گا؟ جی بالکل جی، ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور حکومت کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور حکومت کی شدید اور بڑا دھچکا لگا ہے تو ترمیمی جو بل تھا وہ ایوان میں پیش کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس حوالے سے جو عدم اتفاق تھا سیاسی جماعتوں میں اپوزیشن کے ساتھ اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ تو خیر اتفاق رائے ہو چکا تھا لیکن اپوزیشن کے ساتھ اتفاق رائے نہیں ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان بھی پوری طرح راضی نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ ترمیمی جو بل ہے مجوزہ ترمیمی بل اب اگلے 2 ہفتوں کے دوران جو ہے قومی اسمبلی کے اگلے سیشن میں پیش ہوگا۔ آج قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو اجلاس ہے آج اجلاس ہونے جا رہے ہیں لیکن یہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائیں گے اور اگلا جو سیشن بلایا جائے گا پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اس میں یہ بل جو ہے وہ لائے جائیں گے۔ اس وقت حکومت پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو بھی اعتماد میں لے لیں، اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے لیں اور اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کو یہ شدید دھچکا بھی لگا ہے اور جو ناکامی ہے وہ حکومت کے حصے میں آئی ہے، وہ نمبر گیم بھی پورے نہیں کر سکتے۔ جاوید ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ قاسم گیلانی اور ہنا ربانی کھر بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے۔ پھر جی دیکھیں، رات جب بات ہوئی تھی بلاول زرداری بھٹو صاحب سے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بالکل اس بل کے ساتھ کھڑے ہیں، اتفاق رائے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اب چونکہ یہ معاملہ اگلے 10 سے 12 دنوں تک جا چکا ہے تو اس وجہ سے وزیر اعظم نے بھی جو پابندی لگائی تھی اپنے وزراء کے ساتھ کہ آپ وہ آؤٹ آف اسلام آباد نہیں جا سکتے، بیرون ملک دورے بھی نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ یہ 10-12 دن کے درمیان میں گیپ آ گیا تو اس وجہ سے شاید یہ 2 غیر ملکی دورے پہ روانہ ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 10-12 روز جو ہیں بڑے اہمیت کے حامل ہیں اور یہ کام 10-12 روز میں ہوتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جس طرح کی حکومت کی کارکردگی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ لنگر آن ہوگا اور یہ آگے بڑھے گا اور مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن کو آن بورڈ کیے بغیر حکومت اگلا قدم اٹھانے سے بالکل قاصر بھی ہے اور اس ناکامی کی جو معاملہ بنا ہے ناکامی کا وہ حکومت کے اوپر سر آیا اور حکومت جو ہے اس وقت شدید صدمے سے بھی دوچار ہے کہ ان کی پوری کوشش کے باوجود وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی۔ جاوید شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے بات کی۔ حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، آپ وہ تمام مذاکرات جو ہو رہے تھے، جو ابتدائی ادوار ہوئے مذاکرات کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، آپ اس میں موجود تھے، تو ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں مولانا کا موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی کام عجلت میں نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ وہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتے، تو یہی موقف ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا پھر کوئی اور موقف بھی ہے چونکہ آپ موجود تھے وہاں پر؟ دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ نمبر ون یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے اور اس کے ساتھ اپوزیشن کو بھی اس چیز کے اندر دینا چاہیے کہ ایک کنسنسس جو بلٹ ہوا ہے کہ جس کے اندر اگر آپ پاکستان کے اندر ایک امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی طرف جا رہے ہیں جو صرف ایک آرٹیکلز پہ نہیں ہے جو ابھی سامنے چیز آئی ہے، اس میں کئی ایریاز ایسے ہیں اور یہ ایک چیز ہے کہ اس کے اندر جن چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے اندر پچھلے 12-14 سال سے اس پہ بڑی بات بھی کی جا رہی ہے۔ تو اگر منیمم کنسنسس کئی چیزوں پہ آ جاتا ہے اس چیز کے اندر اور یہ چیزیں دیکھیں کل تک یہ چیزیں
सामने नहीं आई थी और किसी को कोई पता नहीं था कि हो क्या रहा है, और अगर आज ये चीजें सामने आई हैं तो इससे एक डिबेट तो क्रिएट हुई है ना कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर का आपका सुप्रीम कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन का या एक गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है या इनिशिएटिव क्या है, उस पे सारे लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं। उसके अंदर कुछ चीजें प्लस आएंगी, कुछ चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन ये सारी अभी प्रपोजल स्टेज पे हैं। और इसलिए मैंने कहा है कि मौलाना को भी इसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने कहा है कि इसको सामने लेके आए, गवर्नमेंट को भी क्रेडिट इसका जाता है, जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि जी हमें इन चीजों को पब्लिक के सामने लेके आना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज के सामने लेके आना चाहिए। और तीसरा इस चीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर और भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है कि अगर ये इस तरह नहीं है तो इस तरह कर लिया जाए, लेकिन फंडामेंटली इस चीज के अंदर ये है कि हमें अपने जस्टिस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बगैर हमारे पास गुजारा नहीं। और ये जो स्टेटस को वाला ये टाइमिंग वाला एक इशू है, लेकिन हाफिज साहब आप ठीक कह रहे हैं, वो खालिद जमील भी यही बात कर रहे हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हर कोई कहता है कि इसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए और बड़े अरसे से ये बात हो रही है, लेकिन हुकूमत ने जिस तरीके से करने की कोशिश की है इस पर पहले डिस्कशन नहीं करवाई। जैसे आपने खुद भी कहा अभी कि अभी तो डिस्कशन बन गई, हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ऐसा क्यों कर रही थी कि पहले इस पर कोई डिस्कशन नहीं करवाई, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे थे, शेयर नहीं कर रहे थे और एक नए ही तरीके से इसको मंजूर करवाना चाहते थे? ये हमारा माइंडसेट है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप इनकी हिस्ट्री आप उठा के देखें, चाहे ये असेंबलीज के अंदर प्रोविंस के अंदर है या नेशनल असेंबली के अंदर है, तो आपके सामने इसी तरह लेजिस्लेशन आती है कि जी यकदम को कैबिनेट जो है वो पास करती है, वो आगे आता है, और ये सारा एक माइंडसेट है उस चीज के अंदर। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपके मुल्क के अंदर दो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई थी। एक आई थी 18th अमेंडमेंट, उसके अंदर एक लॉन्ग डिबेट उस चीज के अंदर आई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी और उसके बाद उसको असेंबली के अंदर लेके जाया गया। हालांकि जब लेके जाया गया था वहां के ऊपर उसके ऊपर एक अमेंडमेंट के ऊपर बहस होनी चाहिए थी ताकि पाकिस्तान के हाउस के अंदर रिकॉर्ड आता और पब्लिक को पता चलता, लेकिन एक कंसल्टेशन प्रोसेस था। उसके बाद ये है कि जब 90th अमेंडमेंट आई तो आपने देखा कि वो एक जुडिशरी को जब आपने 175A के अंदर एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उसको बाउंस बैक किया और आपने एक 19th अमेंडमेंट आई और उसके बाद एक 21वीं आईनी तरमीम आई जिसके अंदर आपने देखा कि पूरी पार्लियामेंट ने कंसेंसस के साथ किया। तो अगर आप पाकिस्तान के अदालती निजाम या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, या मेरा जज या आपका जज या मेरा बेंच या आपका बेंच जो है, और पाकिस्तान का आम आदमी जो इफेक्ट हो रहा है, एक साल उसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस नहीं लगता, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो टिकल्स चलते रहते हैं और एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसके ऊपर ज्यादा सियासी तौर पर इस सारे मामले को सियासी तनाजुर में ही देखा जाता है।